کل رات اسرائیل نے دوبارہ غزہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ لاکھوں مسلمان اسرائیل کی جارحیت کا نشانہ بن گئے ہیں۔ اسرائیل نے ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں پیدل فوج داخل کر دی ہے۔ پاکستان کا موقف مان لیا گیا ہے، ریفری تبدیل ہو گیا ہے۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں سیماب نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں امیر نوید بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے جو پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے اے آر وائی نے ایک خبر بریک کی ہے اور وہ میچ کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کا موقف مان لیا گیا ہے، ریفری جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، انہوں نے ٹکٹس وغیرہ چلائے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف مان لیا گیا ہے اور اینڈی پائیکرافٹ جو ریفری تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور آج یو اے ای کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوگا جو کہ دیکھنے والا ہے، اس میں سامنے آئے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ پی سی بی کے جو ترجمان ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے اے آر وائی کے ٹکرز کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک ٹکر چلایا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک مشاورت جاری ہے، حتمی فیصلے کا اعلان، یعنی کہ کل رات کی یہ بات ہے کہ آج وہ کریں گے، کل کر دیں گے حتمی فیصلے کا اعلان، یعنی کہ آج کے دن۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا اور پاکستان اپنا مفاد سامنے رکھ کے ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ پھر جب عامر میر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اے آر وائی تو یہ ٹکر چلا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ آ گیا ہے، ریفری جو ہے اینڈی پائیکرافٹ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ابھی تک اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک کوئی حتمی بیان نہیں آیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب جو اے آر وائی کے نمائندہ گان ہیں وہ دبئی میں بھی ہیں اور آئی سی سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی دبئی میں ہے، ہو سکتا ہے انہیں وہاں سے کوئی خبر آئی ہو، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا، جبکہ اے آر وائی اپنے موقف کے اوپر قائم دائم کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے، ریفری تبدیل ہے۔ یہاں پہ ایک اور ٹوسٹ والی بات ہے کہ اگر پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ نیٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر تو میچ آج یو اے ای کے ساتھ ہوگا، ریفری تبدیل ہو گیا۔ اور اگر وہ نہیں جاتے پریکٹس کرنے، نیٹ کرنے، تو اٹس مین ریفری تبدیل نہیں ہوا، وہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ لیکن کل رات کو پاکستانی جو کرکٹرز ہیں وہ نیٹ کرنے گئے ہیں، نیٹ پریکٹس پہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میچ ہوگا تو ریفری تبدیل ہے۔ اے آر وائی اپنی بات پہ سچا نکلا ہے۔ اور دوسری انڈیا کی ہٹ درمی یہ ہے کہ جب نیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہیں پہ انڈینز جو ہیں وہ بھی نیٹ کرنے آتے ہیں، اپنی مطلب ان کا بھی ایک سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ وہ نیٹ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اکثر دبئی کے جو کلبز ہیں اس میں انڈینز لڑکے ہیں یا پاکستانی لڑکے ہیں، تو جو کلبز کے لڑکے ہیں وہ بال کرواتے ہیں بیٹسمین کو اور وہ مطلب ان کے ساتھ پریکٹس کرواتے ہیں۔ لیکن انڈیا والوں نے کیا کام کیا، کوئی بھی پاکستانی ہمیں پریکٹس کروانے نہ آئے، اگر کوئی آتا ہے تو اپنا سمارٹ فون لے کے نہ آئے، کیونکہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ تصویر بھی نہیں کھنچوانا چاہ رہے۔ یہ ہٹ درمی ہے، یہ ہے نفرت، یہاں تک پروان چڑھ چکی ہے ان کے ذہنوں میں نفرت کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کلب کے لڑکے کے ساتھ بھی تصویر پاکستانی کے ساتھ نہیں بنوائیں گے، انڈین پلیئرز یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی اور کیا ہوگا۔ اب دوسری جانب دیکھیں کہ یو اے ای کے جو کپتان ہیں محمد وسیم، وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور جو عمان کے کپتان ہیں جتیندر سنگھ، ان کا تعلق جو ہے پیچھے انڈیا سے ہے، لیکن وہ آپس میں ملے بھی، انہوں نے میچ بھی کھیلے، وہ بغلگیر بھی ہوئے، انہوں نے شیک ہینڈ بھی کیا، سب کچھ ہے۔ یہ بھی تو پاکستانی اور انڈین ہے نا، لیکن کیا ہے کہ کٹ تبدیل ہے، کٹ یو اے ای اور عمان کی ہے، یہاں پاکستان اور انڈیا کی کٹ ہے۔ صرف ایک کٹ کی بنا کے اوپر یہ لوگ اتنی نفرت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کا وتیرہ تو نہیں ہے۔ معذرت میں سخت زبان یوز کر رہا ہوں، لیکن انسان ایسے نہیں کرتے، کم از کم انسان ہونے کے ناطے تھوڑی شرم کر لینی چاہیے ان کو۔ اگلی خبر بھی کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ سابق کرکٹر اور کپتان محمد یوسف صاحب سما نیوز کے اوپر ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تبصرہ کر رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے سوریا کمار یادو کو باتوں باتوں میں سور کمار بول دیا، اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اور جو اینکر تھے فوراً انہوں نے وہاں پہ ان کو روکا، حافظ عمران نے، انہوں نے کہا جی سوریا کمار یادو۔ تو اب دنیا نے اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دی، لوگوں نے، شائقین کرکٹ نے، کہ محمد یوسف کو ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کی میں بھی خود اپنا اگر میرا پوائنٹ آف ویو ہو تو میں یہی کہوں گا کہ محمد یوسف صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ لوگ تو گرے ہی ہوئے ہیں، ہمیں ان تک ضرور گرنا ہے، ہمیں گرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو تب بھی 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر محمد یوسف صاحب نے اس کے اوپر معذرت کی تھی،
اور بعد میں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی کہا، انہوں نے کہا ان لوگوں نے شاہد افریدی کے خلاف اور دوسرے جو ہمارے کرکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی بد زبانی کی ہے، تب تو کوئی لوگ نہیں بولے، تب تو خاموشی رہی، لیکن میرا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں تھا، تو یہ زبان پھسلی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو انہوں نے اس کو مانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اب تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی افسوسناک خبر غزہ سے ہے کہ اسرائیل نے کل رات پھر غزہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور شدید حملہ ہوا ہے، اور اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو اگر تھوڑی تفصیل بتاؤں تو تفصیل کے مطابق اسرائیل نے کل رات کو باقاعدہ حملہ کیا ہے غزہ کے اوپر، اور اپنی فوج کو پیدل ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں داخل کر دیا ہے، اور نتنیاہو جو وزیر اعظم اسرائیل کا، اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اب میں غزہ کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں کہ ٹھیک تب ہوا جب پہلے قطر میں وہ دوحہ میں ہوتا ہے اجلاس تمام ملکوں کے وزراء کا، اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ میں اجلاس ہوتا ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے بڑے سالوں بعد ان کو یہ اقوام متحدہ کو خیال آیا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جس طرح اسرائیل کی نسل کشی ہوتی رہی ہٹلر کے دور میں، تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، تب یہودیوں کی ہو رہی تھی، اب مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو اب مطلب وہ اٹھے کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ بھائی نسل کشی تو وہ کر چکے، اور نسل کشی کیسے کرتے ہیں؟ لاکھوں بچوں کو انہوں نے مارا، لاکھوں عورتوں کو انہوں نے بیوہ کیا، لاکھوں عورتوں کو مارا، نسل کشی تو وہ کر چکے۔ اب وہ باقاعدہ ٹینک لے کے داخل ہو گئے ہیں، اب باقاعدہ حملے کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسرائیل کے، بھائی آپ کے بیان کو اس نے کیا اثر لیا؟ اقوام متحدہ کے تمام ملکوں کے بیان کا کیا اثر لیا؟ اس نے وہ دوحہ میں پریس کانفرنس کا کیا اثر لیا؟ دوحہ میں جو اجلاس ہوا اس کا کیا اثر لیا؟ جو قطر میں ساری باتیں ہوئی اس کا کیا اثر لیا؟ کوئی اثر نہیں لیا، اس نے پھر حملہ کر دیا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم ان کو امداد دے دیں گے، ان کو راشن پہنچا دیں گے، ہم ان کو کپڑے دے دیں گے، بھائی لیکن ان کے بچے مرنے سے کیسے بچاؤ گے؟ آرم اٹیک تو آپ کر نہیں رہے، یعنی کہ آپ کوئی حملہ تو کر نہیں رہے، آپ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی بھی اسلامی ملک سامنے تو آ نہیں رہا، کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کے سامنے تو کھڑا ہو نہیں رہا، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مر رہے تھے، آپ لوگوں نے انہیں نہیں بچایا، ان کے بچے مر رہے تھے، آپ لوگوں نے نہیں بچایا، ان کی عورتیں ان کے بوڑھے مر رہے تھے، اب 70% لوگ تو وہاں سے ویسی نقل مکانی کر گئے، جو رہ گئے ان کو وہ مار دیں گے، مار کے وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف باتیں کرنے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اب ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہ ہو اگلی باری آپ کی ہو اور دنیا آپ کا تماشا دیکھے، کوئی بھی اسلامک ملک ٹارگٹ پہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد خدا را غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو جائیں، اب بھی وقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم خبر یہاں پہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ 2025 کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، پاکستان نے رافیل طیارے گرائے جو انڈیا کے، تو انڈیا والے مان نہیں رہے تھے کہ ہمارے طیارے تو گرے ہی نہیں ہیں، ہمارے تو جہاز پورے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی آپ ان کو لائن میں کھڑے کر کے ان کے نمبرز گن لو کہ کتنے نمبرز غائب ہیں آپ کے، کتنے جہاز غائب ہیں، پتہ چل جائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب پاکستان نے ایک جو ہے وہ نمبرز کی لسٹ شائع کی ہے جس میں ان کے جہازوں کے نمبرز ہیں، انہوں نے BS001 BS021 BS022 اور BS027 یہ نمبر سامنے آ گئے۔ اب دنیا کو پتہ چل جائے گا، اب دنیا مان لے کہ یہ جو نمبر میں نے بتائے ہیں BS021 ہے، BS001 ہے، BS022 ہے، BS027 ہے، کہ بھائی یہ جو نمبر ہیں یہ آپ جا کے دیکھیں کہ کیا ان نمبرز کے طیارے ان کے پاس کھڑے ہیں، اگر نہیں کھڑے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے ان کو دھول چٹائی ہے۔ بابر ستار اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے PTA کے چیئرمین کو ہٹانے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، جبکہ PTA کے چیئرمین جو سابق جنرل بھی ہیں انہوں نے اس درخواست کو، اس حکم کو چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 24 مئی 2023 کو وہ ایک ممبر کے سیگے سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، پھر ان کو 25 مئی کو جو ہے وہ ترقی دے کے چیئرمین بنا دیا گیا، تو وہ اپنا کام احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، تو اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ اگلی جی خبر صحافت کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں اور یوٹیوبر ہیں رضی دادا، انہوں نے پچھلے دنوں میں سیلاب کے حوالے سے ایک ولاگ کیا تھا، تو انہوں نے سندھیوں کو بڑا سخت آڑے ہاتھوں لیا تھا اور تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے اوپر لوگوں نے رضی دادا کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، اور کافی یہاں پہ مسئلے ہو رہے تھے۔ پھر PTV کے ایک لیٹر آیا اور PTV سے انہیں دستبردار کر دیا گیا، PTV سے انہیں نکال دیا گیا اس بات کے اوپر۔ پھر سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے رضی دادا کو طلب کیا، باقی صحافیوں نے کہا کہ اگر آپ کو طلب کیا ہے تو یہ آپ کو جانا چاہیے، یہ کمیٹی کے اجلاس کی بات ہے، امن کی بات ہے۔ پھر رضی دادا وہاں پہ گئے تو کمیٹی والوں نے بڑا سخت لہجہ رضی دادا کے ساتھ استعمال کیا، رضی دادا کی انسلٹ کی، توہین کی۔ اس کے اوپر رضی دادا نے جو ہے وہ معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے پہلے بھی معذرت کر لی تھی، لیکن اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ معذرت کی۔ میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے
کہ جب کوئی بڑا بندہ، کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا لیڈر، کوئی قانون کا بندہ، کوئی اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کیا آپ اس کو بلا کے اس کی تذلیل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو جب آپ نہیں کرتے تو آپ کو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک صحافی کو بلانے کا حق ضرور ہے لیکن اس کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ رضی دادا نے غلط کہا، ہم مانتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ رضی دادا نے غلط کہا، لیکن رضی دادا نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی، لیکن آپ نے جو کیا وہ سراسر غلط ہے۔ آج کی آخری اور اہم خبر ہے جی NCCIA یعنی کہ نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کیا ڈیالہ جیل میں جا کے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ جب پہلے بھی لوگ کہتے ہیں عمران خان نے ٹویٹ کیا، عمران خان نے، بھائی عمران خان کے پاس جیل میں نہ موبائل ہے نہ نیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتی ہیں کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان نے انکار کر دیا، عمران خان نے نہیں بتایا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے۔ کل علیمہ خان سے بھی یہی سوال ہوا تھا جب وہ عمران خان سے ملنے گئی تھی کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے، تو انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا کہ جو اندر کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو وہ یوز کر کے یہ سارے ٹویٹ کرتا ہے۔ تو خیر یہ ایک مذاق تھا۔ یہ تھی جی اب تک کی اہم خبریں۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا ہے، اللہ پاک ان کے حال پہ رحم کرے، ظالموں کو نیست و نابود کرے اور مسلمان ملکوں کو شرم آئے کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کیجیے۔ پاکستان کا جنوبی پنجاب اس وقت مکمل طور پہ ڈوبا ہوا ہے، وہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔